السلام علیکم۔ پیارا اسلام یوٹیوب چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے۔ دین اسلام کی پیاری پیاری معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل رمضان شب قدر کے بیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فائدہ: کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کسی عبادت، تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول رہے، اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریاکاری یعنی دکھاوا وغیرہ کسی بدنیتی سے نہ کھڑا ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے اور ثواب کے حصول یعنی ثواب کو حاصل کرنے کے نیت سے کھڑا ہو۔ خطابی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب یعنی دل کی بشاشت سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر بددلی سے نہیں۔ اور کھلی بات یہ ہے کہ جس قدر ثواب کا یقین اور اعتقاد زیادہ ہوگا، اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا آسان ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں اللہ کے تقرب میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے، عبادت میں انہماک یعنی زیادہ مشغول ہو جاتا ہے۔ نیز یہ معلوم ہو جانا بھی ضروری ہے، حدیث بالا یعنی جو اوپر حدیث گزری اور اس جیسی احادیث میں گناہوں سے مراد علماء کے نزدیک صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں جہاں کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہوں کا ذکر آتا ہے، ان کو الا من تاب کے ساتھ ذکر کیا۔ اسی وجہ سے علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ بس جہاں کہیں بھی حدیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے، علماء اس کو صغائر یعنی چھوٹے گناہ کے ساتھ مقید فرمایا کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کا ارشاد ہے کہ احادیث میں صغائر کی قید دو وجہ سے مذکور نہیں ہوتی، یعنی چھوٹے گناہوں کو دو وجہ سے بیان نہیں کیا جاتا۔ اول یہ کہ مسلمان کی شان ہی نہیں ہے کہ اس سے کوئی کبیرہ یعنی بڑے گناہ ہو، کیونکہ جب مسلمان سے کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں تو مسلمان کی اصل شان یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک چین ہی نہ آئے جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے موقع ہوتے ہیں، مثلا لیلۃ القدر ہی میں جب کوئی شخص ثواب کی امید سے عبادت کرتا ہے تو اپنی بدعمالیوں پر ندامت اس کے لیے گویا لازم ہے، یعنی اپنے برے اعمال پر شرمندگی اس کے لیے ضروری ہے اور ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے توبہ خود بخود ہو جاتی ہے۔ توبہ کی حقیقت گزشتہ پر ندامت یعنی گزشتہ کیے ہوئے کاموں کی شرمندگی اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ۔ لہذا اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو یعنی کبیرہ گناہ کر چکا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لیلۃ القدر ہو
یا کوئی اور اجابت یعنی مقبولیت کا موقع ہو، اپنی بدعمالیوں سے سچے دل سے پکے ارادے کے ساتھ دل و زبان سے توبہ بھی کر لے، تاکہ اللہ کی رحمت کاملہ یعنی اللہ کی کامل رحمت اس کی طرف متوجہ ہو، چھوٹے اور بڑے سب طرح کے گناہ معاف ہو جائیں، یاد آ جائے تو اس سیاکار کو بھی اپنی مخلصانہ دعاؤں میں یاد فرما لیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہماری اس ویڈیو کو پوری طرح دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پیارے اسلام کی پیاری معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔